بنی اسرائیل کی کہانی۔ حضرت اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، مہیش اور یعقوب۔ باپ بڑے بیٹے مہیش اور ماں چھوٹے یعنی یعقوب علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتی تھیں۔ ایک دن باپ نے بڑے بیٹے سے فرمائش کی کہ انہیں شکار کا گوشت کھلایا جائے۔ یہ سن کر مہیش شکار کی غرض سے جنگل کی طرف چل دیا، جبکہ ماں نے یعقوب سے کہا، تم جلدی سے بکری ذبح کر کے باپ کو گوشت پیش کرو اور دعائیں لے لو۔ جب بڑا بیٹا شکار کر کے واپس آیا تو یہ دیکھ کر سخت پریشان اور رنجیدہ ہوا کہ یعقوب علیہ السلام نے اس کے آنے سے پہلے ہی والد کو گوشت کھلا دیا۔ اس بات پر اس کے دل میں بھائی کے خلاف دشمنی پیدا ہو گئی۔ صورتحال کو بھانپتے ہوئے ماں نے یعقوب علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ وہ بھائی کے غیظ و غضب سے بچنے کے لیے گھر چھوڑ کر اپنے ماموں کے پاس عراق کے شہر حران چلا جائے۔ چونکہ اس مشورے میں والد کی رائے بھی شامل تھی، لہٰذا یعقوب علیہ السلام رات کے پہلے پہر ہی گھر سے نکل گئے۔ وہ رات اور اگلا دن سفر میں گزارنے کے بعد اگلی رات ایک آبادی کے قریب کھلی جگہ میں پتھر کو تکیہ بنا کر سو گئے۔ آنکھ لگی تو خواب دیکھا کہ زمین سے آسمان تک ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے، جس کے ذریعے فرشتے اوپر نیچے آ جا رہے ہیں۔ اسی اثنا میں اللہ نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، میں تجھ کو عن قریب برکت دوں گا اور تیری اولاد کو کثیر کر دوں گا۔ یہ زمین تیرے لیے کر دوں گا، تیرے بعد تیری اولاد کے لیے۔ کہانی بہت طویل اور دلچسپ ہے، لہٰذا یہ جملے یاد رکھیے جو اللہ نے کہے کہ یہ زمین تیرے اور تیری اولاد کے لیے کر دوں گا۔ اسی وعدے اور بات کو لے کر بنی اسرائیل یہود آج تک دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ زمین فلسطین تو خدا نے ہمارے نام کر دی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے ہبہ گفٹ ہے، لہٰذا کوئی دوسری قوم فلسطینی مسلمان کس طرح اس پر اپنا حق جتا سکتی ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام جب خواب سے بیدار ہوئے تو بہت خوش تھے، اللہ کا شکر ادا کیا اور منت مانی کہ جب بھی میں سلامتی کے ساتھ اپنے والدین کے پاس واپس پہنچا تو اس جگہ جہاں سپنا دیکھا تھا اللہ کی عبادت کے لیے ایک گھر تعمیر کروں گا اور اپنے مال کا 10واں حصہ راہ اللہ میں خیرات کر دوں گا۔ چنانچہ اس جگہ کو چھوڑنے سے پہلے آپ نے اس پتھر پر جسے تکیہ بنا کر سوئے تھے تیل مل دیا تاکہ واپس آ کر پہچاننے میں آسانی ہو۔ قصہ کوتاہ: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں لابان کے پاس حران شہر پہنچے۔ ماموں بھانجے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، سینے سے لگایا اور خوب خاطر تواضع کی۔ لابان کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا راحیل تھا۔ چونکہ چھوٹی بہت ہی حسین و جمیل تھی، لہٰذا یعقوب علیہ السلام نے ماموں سے اس کا رشتہ مانگا، جس پر لابان نے کہا، تم 6 سال تک میری بکریاں چراؤ تو میں تمہاری شادی راحیل سے کر دوں گا۔ اس وعدے پر یعقوب علیہ السلام 6 سال تک ماموں کی بکریاں چراتے رہے۔ جب مدت مکمل ہوئی تو لابان نے عزیز و اقارب اور دوستوں کو جمع کر کے یعقوب علیہ السلام کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دیا۔ شادی کی رات جب یعقوب علیہ السلام اپنی دلہن کے پاس گئے تو پتہ چلا کہ نکاح راحیل سے نہیں بلکہ بڑی بیٹی لیا سے کر دیا گیا ہے۔ صبح ہوئی، ماموں سے دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ماموں نے جواب دیا، ہمارے رواج کے مطابق بڑی بیٹی کے ہوتے ہوئے چھوٹی بیٹی کی شادی نہیں ہو سکتی، لیکن میں نے تو چھوٹی کا ہاتھ مانگا تھا، یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا۔ اس پر لابان نے کہا، اگر تمہیں اس سے شادی کرنی ہے تو مزید 7 سال میری بکریوں کی دیکھ بھال کرنی ہوگی۔ یہ سن کر یعقوب علیہ السلام نے مزید 7 سال ماموں کی بکریاں چرانے کی حامی بھر لی، اور جب 7 سال مکمل ہوئے تو لابان نے راحیل کی شادی بھی یعقوب علیہ السلام سے کر دی۔ یاد رہے، اس وقت 2 بہنوں سے ایک مرد کی شادی ممنوع نہ تھی، اور یہ بھی نوٹ کر لیں کہ ہمارے ہاں جو بڑی بیٹی کو پہلے بیانے کا رواج ہے، یہ نیا اور معیوب نہیں سمجھا جاتا، بلکہ یہ انبیاء کے دور سے چلا آ رہا ہے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام نے راحیل سے شادی کے بعد کچھ وقت ماموں کے پاس گزارا اور پھر مع اہل و عیال اپنے وطن کنعان موجودہ فلسطین واپس جانے کی اجازت چاہی۔ یہ سن کر لبان بہت غمگین ہوا، کیونکہ اس کی 2 بیٹیاں، بچے اور بھانجا جس نے 20 سال اس کے پاس گزارے اب بچھڑ رہے تھے۔ اس نے یعقوب علیہ السلام کو مزید رکنے کے لیے کہا، مگر انہیں اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ اب واپس اپنے وطن کنعان، یاد رہے فلسطین کا پرانا نام کنعان تھا، جا کر دین اسلام کی تبلیغ کریں۔ لہٰذا وہ ماموں سے اجازت لے کر واپسی کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ بانجے کو رخصت کرتے وقت لابان نے اپنی بیٹیوں کو جہیز کے طور پر بہت ساری بھیڑ بکریاں اور سامان خورد و نوش ساتھ دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سفر کرتے ہوئے کنعان کے نزدیک پہنچ کر ایک ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں قریب ہی ان کا بھائی مخیث رہتا تھا، لیکن یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا علم نہ تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے مخیث کو خبر دی کہ ایک قافلہ خواتین، بچوں اور بھیڑ بکریوں کے ساتھ حران سے کنعان جا رہا ہے، اور قافلہ سردار کا نام یعقوب علیہ السلام ہے۔ یہ سن کر پہلے تو مخیث پریشان اور متعجب ہوا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اتنا مال اسباب لے کر یہاں سے گزر رہے ہیں، لیکن پھر جلد ہی 20 سال پرانی کہانی یاد آ گئی۔ ہو نہ ہو یہ میرا بھائی یعقوب علیہ السلام ہے۔ لہٰذا وہ 400 بھیڑ بکریاں اور کچھ ساتھیوں کو لے کر اس کی طرف چل پڑا۔ جب یعقوب علیہ السلام کو یہ خبر ملی تو بہت غمگین ہوئے کہ جس بھائی کی وجہ سے مجھے وطن چھوڑنا پڑا، اگر وہی آ رہا ہے تو مجھے پریشان کرے گا۔ مگر عین اسی وقت آسمان سے فرشتے نے آ کر کہا، غمگین نہ ہو اور بھائی کا استقبال کریں۔ یہ سن کر اس کی ڈھارس بندی، اپنے ریوڑ سے کچھ جانور بطور تحفہ لیے اور آگے بڑھ کر بھائی کا استقبال کیا۔ مخیث نے جب اتنی مدت کے بعد بھائی کو دیکھا تو غصہ جاتا رہا، پاس آ کر یعقوب علیہ السلام کو سینے سے لگا لیا اور ساتھ لے جا کر خوب خاطر تواضع کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چند روز بھائی کے میزبانی میں گزار کر جب آگے بڑھے تو 20 سال پرانے راستوں کو تلاش کرتے ہوئے یروشلم کے قریب اس مقام تک پہنچ گئے جہاں انہوں نے 20 سال قبل پتھر کے تکیے پر سر رکھ کر رات گزاری تھی۔ انہیں اپنی منت یاد آ گئی، لہٰذا بیٹوں کو ساتھ لے کر اس پتھر کو تلاش کرنا شروع کیا جس پر تیل مل کر گئے تھے۔ اگرچہ کہ بہت عرصہ گزر چکا تھا، لیکن اللہ کی مدد و تائید حاصل تھی، اس لیے جلد ہی وہ پتھر تلاش کر لیا اور اپنی مانی ہوئی منت کے مطابق بیٹوں کے ساتھ مل کر وہاں اللہ کا گھر تعمیر کیا، جسے آج ہم بیت المقدس کے نام سے جانتے ہیں۔ یہاں یہ بھی بتاتی چلوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد داؤد علیہ السلام نے اس عمارت کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کیا، اور پھر ان کے بیٹے جناب سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے یہاں ایک عمارت تعمیر کی جسے یہودی ہیکل سلیمانی کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ عمارت رومیوں بابلیوں کے حملوں میں تباہ ہو گئی، مگر اس کی ایک دیوار باقی ہے جسے دیوار گریا کہا جاتا ہے۔ آپ نے تصویروں میں یہودیوں کو اکثر اس دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر تورات پڑھتے دیکھا ہوگا۔ یہودیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دور اقتدار میں عین اس جگہ پر مسجد اقصیٰ تعمیر کی کہ جہاں کبھی ہیکل سلیمانی موجود تھا۔ اس لیے ہمیں جب بھی موقع ملا مسجد اقصیٰ کو گرا کر دوبارہ گریٹ ہیکل تعمیر کریں گے۔ یاد رہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں اور 2 باندیاں بھی تھیں، لیا اور راحیل، 2 سگی بہنیں اور ماموں کی بیٹیاں، جن سے شادی کر کے آپ عراق سے یروشلم واپس جا رہے تھے۔ باندیوں میں زلفا اور بلہا، ان کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد، اور جس نمبر پر ان بچوں کی پیدائش ہوئی اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ پہلی بیوی لیا سے ریبون، شمعون، لاوی، یہودا اور لیسیکار اور زبلون اور دینا بیٹی پیدا ہوئی۔ دوسری بیوی راحیل سے یوسف علیہ السلام بیٹا اور بنیامین بیٹا، اور زلفا سے باندی جو تھی اس سے جاز
جاد، اشر، بلخا سے باندی جو تھی، دان اور نفتالی بیٹا، کل 12 بیٹے اور ایک بیٹی دینا ہوئی۔ انہی 12 بیٹوں سے آگے چل کر بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے۔ بنی اسرائیل سے مراد اسرائیل کی اولاد، کیونکہ حضرت یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل تھا، جس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے یہودا کے نام کی مناسبت سے انہیں یہودی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہے وجہ نزاع عربوں، مسلمانوں اور یہودیوں کے بیچ کہ وہ حضرت اسحاق کے علاوہ کسی کو اہمیت نہیں دیتے اور نہ ہی بنی اسرائیل سے باہر کسی کو نبی تسلیم کرتے ہیں۔ یہودی اس بات پر بھی اصرار کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جس بیٹے کو قربان کرنا چاہا وہ اسحاق تھے، نہ کہ اسماعیل، جیسا کہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ رہی بات ارض فلسطین کی، تو اسے وہ خدا کی طرف سے انعام اور آل یعقوب بنی اسرائیل ہونے کی وجہ سے اپنی وراثت خیال کرتے ہیں۔ وراثت سے یاد آیا کہ یہودی ہم مسلمانوں اور مسیحیوں کی طرح کسی تبلیغ کے نتیجے میں دوسرے مذاہب کو چھوڑ کر یہودی نہیں ہوئے، بلکہ ان کا کہنا ہے کہ وہ سب کے سب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اسی لیے انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وطن واپسی کا قصہ بیان کرتے ہوئے نہ جانے ہم کہاں سے کہاں آ گئے۔ عرض ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر کے بعد وہیں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل کے ہاں دوسرے بیٹے بنیامین کی ولادت ہوئی اور دوران زچگی راحیل کا انتقال ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی چہیتی بیوی راحیل کو بیت المقدس میں ہی دفن کر کے اس کے سرہانے نشانی کے طور پر ایک پتھر گاڑ دیا، جو اب تک موجود ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی بیوی راحیل سے اس قدر محبت تھی کہ ان کی وفات سے سخت رنجیدہ ہوئے اور بیت المقدس کو چھوڑ کر اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس خیبر ون الخلیل شہر آ گئے۔ ان کا بڑا بھائی مہیش بھی وہاں آ گیا اور دونوں بیٹوں کی موجودگی میں حضرت اسحاق علیہ السلام 180 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ یاد رہے حضرت ابراہیم اور جناب اسحاق کی قبریں اسی شہر میں ہیں جسے یہودی خیبر ون اور مسلمان الخلیل کے نام سے پکارتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بڑی گٹھن اور دکھ بھری زندگی گزاری۔ شروع میں بڑے بھائی کے ڈر سے 20 برس تک والدین سے جدا رہے، پھر چہیتی بیوی یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی ماں راحیل داغ مفارقت دے گئی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ 10 بیٹوں نے اپنے سوتیلے بھائیوں یوسف اور بنیامین کو بہت ستایا۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو راحیل کے بیٹوں یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے بہت پیار تھا، لہذا ہر وقت انہیں اپنے ساتھ رکھتے تھے، جس پر باقی 10 بیٹے ناراض ہو گئے اور انہوں نے سازش کر کے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ یہ الگ بات کہ بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچ کر وہاں کے حاکم بنے اور بھائیوں سمیت اپنے والد کو وہاں بلا لیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر گئے تو ان کے ساتھ کنبے کے فقط 93 افراد تھے، لیکن بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیلیوں کو قبطی عیسائیوں کی غلامی سے چھڑا کر واپس یروشلم لائے تو ان کی تعداد 6,70,000 تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی جدائی میں 40 سال تک روتے رہے اور بالآخر باپ بیٹا اس وقت ملے جب یوسف علیہ السلام والی مصر تھے۔ ملاقات کے بعد جناب یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی اور 24 برس تک بیٹے کے پاس مصر میں مقیم رہے، لیکن یوسف علیہ السلام کو وصیت کی کہ موت کے بعد میری میت اپنے وطن فلسطین لے جا کر مجھے میرے باپ اسحاق علیہ السلام کے قدموں میں دفن کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے باپ کی وصیت کے مطابق ان کی وفات کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی میت ایک صندوق میں بند کر کے فلسطین پہنچائی اور حسب وصیت حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس دفن کیا۔ اس دن سے ہی بنی اسرائیل نے اپنے مردوں ڈیڈ باڈیز کو صندوق میں بند کر کے دفنانا شروع کر دیا، اور یہ رسم آج بھی جاری ہے۔
امید کرتی ہوں یہاں تک آ کر آپ کو بنی اسرائیل کے بارے میں کافی حد تک جان چکے ہوں گے۔ جہاں تک ارض فلسطین اور بیت المقدس پر کنٹرول اور حاکمیت کا تعلق ہے تو حقیقت یہ ہے کہ یہ سرزمین 3 بڑے مذاہب اسلام، مسیحیت، یہودیت کے نزدیک یکساں تقدس کا درجہ رکھتی ہے۔ سب کے سب اس کا احترام کرتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء اسی سرزمین پر آئے اور اکثر یہیں پر مخو استراحت ہیں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بھی اسی خطے ارض پر تشریف لائے۔ یہیں پر انہیں مصلوب کرنے کی کوشش کی گئی اور یہیں سے اللہ نے انہیں اپنے پاس آسمانوں پر بلا لیا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم انہی میں سے اور انہی اسرائیلیوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، مگر انہوں نے ان کا انکار کیا، اور جن لوگوں نے انہیں اللہ کا سچا نبی تسلیم کر لیا وہ بعد میں مسیحی کہلائے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے۔ ان کے تقریباً 575 برس بعد خطے حجاز موجودہ سعودی عرب میں آباد بنی اسرائیل کے کزن قبیلے بنی اسماعیل سے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے۔ کزن قبیلے کی اصطلاح سے قطعاً معتجب نہ ہوں، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، جو حضرت یعقوب علیہ السلام اسرائیل کے چچا تھے۔ یہودیوں اور مسیحیوں کی طرح ہم مسلمانوں کے لیے فلسطین اس لیے مقدس ہے کہ یہاں ہمارا قبلہ اول واقع ہے، اور قرآن کے مطابق معراج کی شب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی بیت المقدس سے آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ یہ ہے وہ بنیادی وجوہات جس کی بنا پر یہ خطہ گزشتہ کئی صدیوں سے مسلسل کشمکش اور جنگ و جدل سے لبریز چلا آ رہا ہے۔ جو قوم طاقتور ہوئی اس نے بڑھ کر اس پر قبضہ کر لیا۔ مسیحی، یہودی اور مسلمان باری باری کئی مرتبہ اسے فتح کر کے یہاں اپنا اقتدار قائم کر چکے ہیں، لیکن اب تک کوئی پائیدار حل سامنے نہیں آ سکا، اور آج بھی فلسطین دنیا کے سامنے ایک حل طلب مسئلے کے طور پر موجود ہے۔ یہاں اس طرف بھی اشارہ کر دوں کہ اگرچہ کہ یہ سرزمین عالم مسیحیت کے لیے بھی اتنی ہی پیاری اور مقدس ہے کہ جتنا اسے یہودی اور مسلمان پیار کرتے ہیں، لیکن کرسچن ورلڈ، امریکہ، برطانیہ نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت 1948 میں اسے مسلمانوں اردن سے لے کر یہودیوں کے حوالے کر دیا۔ فلسطین اور وہاں پر موجود مقامات مقدسہ کی مذہبی حربی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو میری ناقص عقل کے مطابق اس کا واحد حل یہ ہو سکتا ہے کہ بیت المقدس کی حدود کا انتظام و انصرام تینوں مذاہب کی ایک مشترکہ کمیٹی کے حوالے کر دیا جائے، ورنہ قیامت تک اس پر اقتدار کے لیے خون بہتا رہے گا۔